السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ ہداة الدین المبین وعلینا لہم وبہم وفیہم ومعہم الى یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم علیہ وعلی آلہ واصحابہ افضل الصلاة واکمل التسلیم. اپنے دلوں کو گنبد خضرا کی طرف متوجہ کر کے نہایت احترام اور غایت اہتمام کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ محبت پیش کریں. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہ تعالی نے اپنے محبوب کریم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نائب مطلق اور خلیفہ اعظم پوری کائنات میں بنایا ہے. جتنے انبیاء آئے سب اللہ کے نائب ہیں، مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نائب اعظم ہیں. اب یہ بات سب لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ نائب وہی ہو سکتا ہے کسی کا جو جس کا نائب ہے اس کے کمالات کا جلوہ اپنے اندر رکھتا ہو. جیسے آپ سمجھیں کہ ایک نائب وزیر ہوتا ہے تو وزیر کو جو پاور حاصل ہوتا ہے اسی پاور کے معاملے میں یہ نائب جو منسٹر نائب ہے یہ بھی اس پاور کے معاملے میں صاحب اختیار ہے. جو لکھے، جو بولے، جو کرے وہ نافذ ہوتا ہے. اسی طریقے سے دنیا کے تمام معاملات میں آپ پائیں گے کہ اسسٹنٹ جو ہوتا ہے وہی ہوگا جس کے اندر وہ ان خوبیوں کا جلوہ پایا جائے جو خوبیاں اس کے اندر ہیں جس کا یہ اسسٹنٹ ہے. تو اب اللہ کا نائب تو وہی ہو سکتا ہے جو علم میں بھی اللہ کا نائب ہو، دیکھنے میں بھی اللہ کا نائب ہو، بولنے میں بھی اللہ کا نائب ہو، اور کرنے میں بھی اللہ کا نائب ہو. جہاں جہاں اللہ کی حکمرانی ہے وہاں وہاں اللہ نے اپنے محبوب کو اپنا نائب بنایا ہے. تو وہاں ان کا حکم کیوں نہیں چلے گا؟ اسی لیے اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب.
میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اب ایمان کے معاملے میں بھی سب لوگ جانتے ہیں کہ اللہ پر ایمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے رسول اعظم پر ایمان نہ ہو۔ صرف لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی طرف دھیان بھی نہ جائے تو اس سے ایمان نہیں ہوتا۔ وہی لا الہ الا اللہ معتبر ہے جو محمد الرسول اللہ کے اعتبار سے ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کرنے والوں کو قرآن میں کافر کہا۔ آپ اس کو کئی جگہ پڑھ سکتے ہیں، سورہ محمد کے شروع میں تو صاف بیان ہے اس کا۔ تو اس لیے اب اگر اللہ تعالی ساری کائنات میں تصرف کرتا ہے تو اس تصرف کے معاملے میں اللہ نے اپنے نبی کو بھی اپنا نائب بنایا ہے، اور جہاں تک حکومت ہوتی ہے وہاں تک دنیا کے حاکموں کی نظر ہو کہ نہ ہو، مگر جس کو اللہ نے حاکم بنایا اس کی نظر پھیلی رہتی، اس کی نظر رہتی۔ اب اس کو ایک مثال سے سمجھیں۔ اللہ تعالی نے ملک الموت کو روح نکالنے کے معاملے میں اپنا نائب بنایا ہے کہ نہیں؟ زندگی اور موت کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے، مگر آپ لوگ خود جانتے ہیں کہ ملک الموت جان نکالتے ہیں، تو کیسے نکالتے ہیں؟ وہ اللہ کے نائب ہیں اس معاملے میں۔ تو اب کہاں کہاں ان کو روح نکالنی ہے، دنیا کے کس کس کونے میں کس کس آدمی کی روح نکالنی ہے، وہ سب دیکھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ورنہ بھول بھلیا ہو جائے۔ اوہ میں بھول گیا ان کی روح نکالنی تھی، آج 2 دن لیٹ ہو گیا۔ قرآن فرماتا ہے اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب لوگوں کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو ایک پل نہ آگے ہوگا نہ پیچھے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو ملک الموت روح نکالتے ہیں۔ اللہ نے قرآن عظیم میں فرمایا، ایک جگہ فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ تعالی جانداروں کی روح نکالتا ہے ان کی موت کے وقت۔ اور یہ بھی فرمایا قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، اے پیارے محبوب آپ لوگوں کو یہ بتا دیں کہ تمہیں وفات دیتے ہیں اللہ کے وہ فرشتے جو تمہارے اوپر مقرر کیے گئے۔ تو ملک الموت وفات دیتے ہیں۔ میں نے سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں یہ پڑھا کہ آپ کا ایک امتی دربار میں آیا، اسی وقت ایک دوسرے صاحب آئے اور گھور گھور کر ان کے اس امتی کو دیکھنے لگے۔ ان کی نظر پڑی تو کپ کپی طاری ہو گئی کہ یہ گھور گھور کے مجھے کیوں دیکھ رہا ہے، گھبرانے لگے۔ سلیمان علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ مجھے کسی دوسرے دور ملک بھیج دیجیے۔
اس کا مطلب ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایسی حکومت دی تھی کہ ایک پل میں جس کو جہاں چاہتے پہنچا دیتے، جہاں سے چاہتے بلا لیتے. کہیں فوراً مجھے بھیج دیجئے، تو انہوں نے ہوا کو حکم دیا اس کو فلاں جگہ لے جاؤ. کئی ہزار میل دور اب وہاں پہنچایا، پہنچ گئی لے کر کے ہوا. تو اب یہ جو یہ آئے تھے گھور گھور کے دیکھ رہے تھے، وہ کہنے لگے حضور اے اللہ کے نبی، میں اس آدمی کو دیکھ رہا تھا کہ اس کی موت نکالنے کا، اس کی روح نکالنے کا مجھے حکم ملا ہے کہ فلاں ملک میں اس کی روح نکالوں. تو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ یہاں بیٹھا ہے اور ابھی مجھے اس کی روح فلاں ملک میں نکالنی، کیسے ہوگا؟ مگر اس نے خود فلاں ملک میں جانے کی آپ سے آرزو کی، آپ نے پہنچا دیا. میں تعجب کرتا تھا کہ اس کی روح میں کیسے نکالوں گا. وہ یہاں ہے اور وہاں روح نکالنی ہے. اب میرے لیے آپ نے آسان کر دیا، کھٹ گئے، روح نکال لی. اب بولیے ایک ایک آدمی کو کون پہچان رہے ہیں؟ ملک الموت پہچانتے ہیں کہ نہیں؟ ایک ایک آدمی کو. اور یہ بھی پہچان رہے ہیں کہ اس کی روح نکالنی ہے کب، اور یہ بھی پہچانتے ہیں کہ اس کی روح نکالنی ہے کہاں. یہ بھی جانتے ہیں کہ نہیں؟ اور آنن فانن، ایک وقت میں دنیا کے کتنے کونوں میں آدمی مرتے ہیں، ہر جگہ ان کا ہاتھ پہنچتا ہے، ہر جگہ سے روح نکالتے ہیں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہر جگہ وہ حاضر ہے، ہر جگہ وہ دیکھ رہے ہیں، ہر جگہ وہ کام کر رہے ہیں، اور کوئی اعتراض نہیں ہے. کوئی اعتراض؟ مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ حاضر ناظر مان لو تو بس قیامت آ جاتی ہے. لوگ سمجھنے لگتے ہیں ارے یہ تو بہت بڑا شرک. مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ جو شرک ملک الموت کے ساتھ کرو تو جائز اور رسول کے ساتھ کرو تو ناجائز، کیسے ہو گیا؟ ارے میاں شرک اس وقت ہوگا جب ان کو خدا سمجھا جائے. ملک الموت کو ہم روح نکالنے کے معاملے میں اللہ کا نائب مانتے، وہ رسول ملائکہ میں سے ایک ہے، وہ اللہ کے اس معاملے میں نائب ہیں. اور میرے آقا سرور کائنات ہر معاملے میں اللہ کے نائب ہیں. اس لیے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں حضرت امام قاضی عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ آج کے نہیں ہیں، بہت پرانے، آج سے 1000 سال پہلے کے بزرگ ہیں. وہ فرماتے ہیں جب تم کسی گھر میں جاؤ تو اس گھر میں پہنچ کر کہو السلام علیک ایھا النبی. کیوں کہو؟ فإن روح النبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر فی بیوت اہل الاسلام. اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہر مسلمان کے گھر میں موجود ہے. اس لیے ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، چاہے ہالینڈ میں پڑھیں کہ پولینڈ میں پڑھیں، ہندوستان میں پڑھیں کہ ہم انگلستان میں پڑھیں، ہم جاپان میں پڑھیں کہ ہنولولو میں پڑھیں، کہیں بھی نماز پڑھیں گے تو اب اپنے قاعدے میں کہیں گے السلام علیک ایھا النبی.
سلام ہو آپ پر اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ، سلام ہو آپ پر۔ آپ کب کہا جاتا ہے؟ یہ کس کو کہا جاتا ہے؟ جو وہاں موجود ہو، اور نہ موجود ہو تو کیا ہوگا؟ سلام ہو ان پر، یوں کہیں گے، اور سلام ہو آپ پر، سلام ہو تم پر، یہ کب کہا جاتا ہے؟ جب سامنے موجود ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ نہ دیکھیں، ہمارے عقیدے میں یہ بات ہے کہ وہ ہیں یہاں پر۔ دنیا کے کونے کونے میں بیک وقت نماز پڑھی جاتی ہیں، کئی نماز، کہیں ظہر ہو رہی ہے، کہیں عصر ہو رہی ہے، کہیں مغرب ہو رہی ہے، کہیں عشاء ہو رہی ہے، کہیں فجر ہو رہی ہے، اور سب جگہ پڑھنے والے یہی پڑھ رہے ہیں السلام علیک ایھا النبی، سمجھ گئے؟ اور ہر ایک یہ ایھا النبی کہہ رہا ہے، کوئی یہ نہیں کہتا السلام علی النبی، سلام ہو نبی پر، سب علیک ایھا النبی۔ اس لیے امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ تم جب التحیات پڑھو تو احضر فی قلبک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دل ہی دل میں تم اپنے آپ کو یہ جمالو کہ نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو، اور کہو فقل السلام علیک ایھا النبی۔ سمجھ گئے آپ؟ اس لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے پیارے نبی ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا، کیسا؟ حاضر ناظر۔ حاضر شاہد کے معنی حاضر کے ہوتے ہیں۔ چنانچہ نماز جنازہ آپ پڑھتے ہو تو اس میں ایک دعا ہوتی ہے کچھ، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وذکرنا وانثانا، ہے کچھ ایسی دعا پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ تو اب اس میں دو اپوزٹ چیزوں کا ذکر کیا گیا، حینا ومیتنا، ہمارے زندوں پر، ہمارے مردوں، زندوں کی مغفرت کر، مردوں کی مغفرت کر۔ زندہ اور مردہ اپوزٹ چیزیں ہیں کہ نہیں؟ ذکرنا و انثانا، مردوں پر عورتوں پر، اب اپوزٹ ہوئی کہ نہیں؟ ان کی بھی مغفرت، ان کی بھی مغفرت، چھوٹوں کی بڑوں کی، صغیرنا و کبیرنا، چھوٹے اور بڑے، اپوزٹ چیز ہوئی۔ اب یہ لفظ ہے شاہدنا و غائبنا، ہمارے شاہد کی اور ہمارے غائب کی۔ تو اب بتاؤ، شاہد کے مقابلے میں اپوزٹ میں غائب جب ذکر کیا گیا، ابسینٹ، تو اب یہ کیا ہوا؟ شاہد کیا ہوا؟ حاضر ہوا کہ نہیں؟ تو انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو حاضر بنایا، ہر جگہ حاضر۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی اری ما لا ترون، اے میرے صحابہ تم لوگ جو چیزیں نہیں دیکھتے ہو وہ سب میں دیکھ رہا ہوں۔ تو صحابہ کو کہنا چاہیے تھا کہ یا رسول اللہ آپ کی دو آنکھ ہماری بھی دو، آپ تو یہاں بیٹھے ہیں پھر کیسے سب جگہ دیکھ رہے ہیں؟ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری مسلم میں ہے، ایک صحابی سے نماز جماعت پڑھ رہے تھے، اخیر صف میں کچھ کوئی خطا ہو گئی تو سلام پھیر کر فرماتے ہیں کہ تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ میں تمہیں دیکھ نہیں رہا ہوں، انی اراکم وراء ظہری کما اراکم امامی، اے لوگوں میں تمہیں اپنی پیٹھ کے پیچھے بالکل ویسے ہی دیکھ رہا ہوں جیسے میں سامنے دیکھتا ہوں۔ اس لیے جب نماز پڑھا کرو تو یہ تصور جما کے پڑھو کیا کہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم سے وہ غائب نہیں ہیں،
ہر وقت ہمارے پاس حاضر ہیں. سب کو آنکھ، رسول پاک کی بھی آنکھ شریف یہ سامنے ہی تھی، یہاں نہیں تھی، یا ادھر اور ادھر دونوں طرف نہیں تھی، مگر اللہ نے ان کو وہ آنکھ دی تھی کہ یہاں آنکھ ہے مگر ساری کائنات پر نظر ہے. کیا ہے وہ شعر؟ سر عرش پر تیری نظر، سر فرش پر تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری نظر، دل فرش پر ہے دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر. سبحان اللہ، کیا پوچھنا ہے، کہاں کہاں میرے آقا سرور کائنات نہیں. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبروں میں دیکھ رہے ہیں. اگر نہ دیکھتے ہوتے تو اب بتاؤ کہ ایک وقت میں ساری دنیا میں کتنے لوگ قبروں میں جاتے ہیں، اور ہر قبر میں منکر نکیر آتے ہیں اور یہ ضرور پوچھتے ہیں ما تقول فی ھذا الرجل، کیا کہتے ہو اس شخصیت کے بارے میں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تشریف فرما. اسی لیے اعلی حضرت اس حدیث سے ترجمانی کرتے ہیں کہ سبحان اللہ، فرماتے ہیں حشر تک لہرائیں، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. یہ کیسے رسول پاک کو علم ہوا کہ کہاں کہاں لوگ دفن ہیں اور کہاں کہاں اس وقت لوگ ہیں. ہر جگہ تو منکر نکیر پہنچ گئے اور رسول پاک نہیں پہنچ پاتے. کون سی خبر ہے جس میں نہیں پہنچ پاتے؟ بیک وقت ہزاروں قبروں میں میرے آقا جلوہ بار ہو جاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو سرکار آتی فرماتے ہیں، اپنے بارے میں فرماتے ہیں آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آتی ہے شب گور بھی کس گل سے ملاقات کی رات. تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑی بلند و بالا ہے. اس لیے بخاری شریف، مسلم شریف، نسائی شریف، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، مسند احمد ابن حنبل، بیہقی، دارمی، دارقطنی وغیرہ سب حدیث میں موجود. کیا فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے، فرمایا انہما یعذبان، ان دونوں کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے. وما یعذبان فی کبیر، کسی ایسی بات میں عذاب نہیں ہو رہا ہے کہ بچنا مشکل رہا ہو. بچنا چاہتے تو بچ سکتے تھے. اما احدہما فکان یمشی بالنمیمہ واما الآخر فکان لا یستنزہ من بولہ. فرماتے ہیں ان میں ایک یہ قبر والا ہے کہ وہ چغلی ادھر کی ادھر لگاتا تھا، چغل خوری کرتا تھا، اس لیے اس کو عذاب ہے. اور دوسرا وہ کہ اپنا پیشاب کر کے اس کی پاکی نہیں کرتا تھا، اسی میں لت پت رہتا تھا، اس لیے اس کو عذاب ہو رہا ہے. تو میرے آقا قبر کے اندر دیکھ رہے ہیں، قبر کے مردے کو دیکھ رہے ہیں، قبر کے عذاب کو دیکھ رہے ہیں، عذاب کے اسباب کو بھی دیکھ رہے ہیں. سب حاضر ہے سب چیز. کوئی صحابی نہیں کہتا یا رسول اللہ ہم کو تو کچھ نظر نہیں آتا، جیسی آپ کی آنکھ ویسی ہماری، یا جیسی ہماری ویسی آپ کی. پھر کیسے آپ دیکھ رہے ہیں ہم نہیں دیکھتے؟ اگر ان کو عذاب ہو رہا ہے تو چیختے چلاتے، آواز تو نہیں سنائی دیتی. اگر وہ ان کو عذاب ہوتا تو کودتے اچھلتے، قبر کی مٹی ہلتی، کچھ بھی تو نہیں نظر آتا. کوئی بھی نہیں پوچھتا، بلکہ سارے صحابہ نے مان لیا اس بات کو کہ رسول پاک فرما رہے ہیں تو بے شک قبر میں دیکھ رہے ہیں. حاضر ہے قبر میں. جب جب کوئی دفن ہوتا ہے
میرے آقا وہاں موجود ہوتے ہیں، وہاں حاضر ہوتے ہیں اور اس کے سوالات کو سنتے ہیں اور ان کی شخصیت کی طرف اشارہ کر کے ملک الموت پوچھتے ہیں۔ یہ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ناظر ہونے کے معاملے میں آج کل کچھ نوجوانوں کو لوگ بے وقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں، گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سب بالکل غلط بات ہے۔ بالکل صحیح یہ ہے، عقیدے کی بات یہ ہے کہ اللہ نے انہیں اپنا نائب بنایا۔ جو انہیں اللہ کا نائب مانتا ہے وہ ان کے کمالات کو مانتا ہے۔ یہ کون سی بات ہے کہ ہر وقت لوگوں کو رسول میں عیب ڈھونڈنے کی عادت پڑی ہوئی؟ ارے ہر آدمی اپنے بزرگ کا کمال تلاش کرتا ہے، مگر یہ لوگ ایسے ہیں کہ ہمیشہ نبی پاک کا عیب تلاش کرتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے استاد حضرت علامہ مولانا حافظ عبدالرؤوف صاحب علیہ الرحمہ فرماتے تھے کہ بھائی دیکھو، چمن میں طرح طرح کے پھول کھلے ہوتے ہیں، اگر بلبل جائے تو اس میں پھول تلاش کرے، گلاب تلاش کرے، بیلا چمبیلی تلاش کرے، اور بد جانور جائے تو بد چیز تلاش کرے، وہ گوبر تلاش کرے۔ تو قرآن اور حدیث ہم سنی پڑھتے ہیں تو رسول پاک کے کمالات نکالتے ہیں، اور یہ لوگ قرآن حدیث پڑھتے ہیں تو خالی گندگی تلاش کرنے کے لیے گندگی کھوجتے رہتے ہیں۔ اب آؤ، یہ حدیث بخاری شریف کتاب المغازی باب غزوۃ الفتح اور اس کے علاوہ باب غزوۃ البدر میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور مقداد ابن اسود کو کہا کہ تم دونوں جاؤ مکے کی طرف، روضۃ الخاخ پر ایک عورت اونٹنی پر سوار تمہیں ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہے جس میں ہماری جنگ کا راز لکھا ہوا ہے، اس سے وہ خط چھین کر کے لے آؤ۔ بتائیے، میرے آقا مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہاں؟ مکے کے قریب ایک عورت اونٹنی پر بیٹھی ہوئی جا رہی ہے، اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کے پاکٹ میں یا کہیں بھی ایک خط ہے، وہ بھی دیکھ رہے ہیں، خط میں جو مضمون ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ حاضر ناظر ہیں کہ نہیں؟ جاؤ پکڑ کے، وہ اس کو پکڑو اور خط چھین کے لاؤ۔ مولا علی فرماتے ہیں ہم لوگ گئے، سرپٹ گھوڑا دوڑاتے ہوئے ہم لوگ پہنچے، آگے سے جا کر ٹھیک روضۃ الخاخ پر وہ عورت ملی جہاں حضور نے فرمایا وہی ملی اور فرماتے ہیں ہم نے آگے سے اس کو گھیر لیا اور اونٹنی بیٹھ گئی اونٹنی، تو ہم نے اس کا سب سامان الٹ پلٹ کر کے سب تلاشی لی، ایک لیٹر نہیں ملا، کوئی خط کوئی پرزہ نہیں ملا۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال آ گیا، سمجھ گئے وہ صحابی تھے، وہابی نہیں تھے۔ وہابی تو کہتا کہ ارے وہ بھول چوک میں حضور نے کہہ دیا، مگر وہ صحابی ہیں، وہ جلال میں آ گئے، فرماتے ہیں اخرج الکتاب وَإِلَّا لَأُجَرِّدَنَّكِ، جو خط تیرے پاس ہے نکال، ورنہ ابھی ننگا کر کے تلاشی لوں گا۔ اور پھر کہتے ہیں ما کذبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ہم سے غلط بات نہیں کہی ہے، تیرے پاس ہے نکال۔ تو اس نے اپنی چوٹی کے اندر چھپا کے رکھا تھا، وہاں سے خط نکالا۔ اب دیکھیے میرے آقا سرور کائنات دیکھ رہے ہیں، وہاں بھی حاضر موجود ہیں، تو اب پھر کس شبہ کی بات؟ اب آئے وہاں سے خط لے کر
تو یہاں پر صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت حاتب ابن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے ہیں، ایک صحابی بدری بیٹھے ہیں۔ خط کھولا گیا تو اس میں لکھا تھا ھذا من حاتب ابن ابی بلتعہ الی قریش مکہ، یہ خط حاتب ابن ابی بلتعہ کی طرف سے مکے کے قریش کے نام ہے کہ رسول پاک نے مکے پر چڑھائی کرنے کا بڑا بھرپور انتظام کر لیا ہے، میں تمہیں اطلاع دے رہا ہوں۔ سمجھ گئے؟ تو آپ جیسے ہی خط پڑا گیا حضرت عمر تلوار لے کے کھڑے ہو گئے، کہنے یا رسول اللہ اس نے غداری کی ہے، اجازت دیجیے میں اس کا سر قلم کر دوں۔ ہماری جنگوں کا راز کیوں لکھ کے بھیجا دشمنوں کے لیے؟ حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ پوچھتے ہیں کہ ما حملک علی ھذا یا حاتب، اے حاتب یہ خط تم نے کیوں لکھ کر بھیجا؟ تو وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں کوئی منافق یا غیر مومن نہیں ہوں، میں سچا مومن ہوں۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ جتنے لوگ مکے سے ہجرت کر کے آئے ہیں سب کے رشتہ دار وہاں موجود ہیں، وہ لوگ ان کا مال ان کے بال بچوں کی حفاظت کریں گے لڑائی کے وقت، اور میں مکے میں رہتا تھا، باہر سے آ کر میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے وہاں، جب لڑائی ہوگی تو مکے والے میرے بچوں کو قتل کر دیں گے، اس لیے میں نے چاہا کہ مکے والوں پر احسان کر دوں تاکہ وہ لوگ میرے بچوں کی حفاظت کریں۔ یا رسول اللہ آپ سے تو اللہ نے جنگ میں فتح کا وعدہ کر لیا ہے، میرے خط لکھنے سے آپ کا کیا بگڑے گا؟ بات بنتی ہے میری، تیرا بگڑتا کیا ہے؟ میں نے اس لیے لکھا خط۔ تو حضور فرماتے ہیں بالکل سچ کہتا ہے یہ۔ پھر حضرت عمر تلوار لے کر کھڑے ہو گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سچ کہتا ہو کہ غلط کہتا ہو، غداری تو کی ہے، اس لیے مجھے اجازت دیں کہ میں اس کا سر قلم کروں۔ تو حضور فرماتے ہیں بیٹھ جاؤ عمر، تمہیں پتہ نہیں ہے یہ جنگ بدر کا صحابی ہے، جنگ بدر کا مجاہد ہے، اللہ کو پہلے ہی سے معلوم ہے کہ بدر کے صحابہ سے کوئی بھول چوک ہو سکتی ہے، اس لیے اللہ نے پہلے ہی فرما دیا اعملوا ما شئتم یا اہل البدر قد غفرت لکم، اے بدر کے صحابہ تم سب جو جی میں آئے کرو میں نے سب معاف کر دیا۔ بتائیے دنیا میں کوئی ہے کہ جو کچھ جی میں آئے کرے معاف ہوتا جائے؟ مگر یہ بدر کے صحابہ کی شان ہے، یہ ان کی شان ہے، کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ تو حضرت عمر یہ سن کر رونے لگے، سبحان اللہ۔ تو اب میں یہ حدیث سنا کر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضور کہاں کہاں نہیں حاضر، کہاں کہاں حاضر نہیں۔ ارے میاں قیامت تک کی تمام باتیں میرے آقا نے اس انداز میں کہی کہ سب گویا کہ وہ دیکھ رہے ہیں، کیا کیا ہوگا وہ دیکھ رہے ہیں، ایسے انداز میں بیان کیا۔ تو وہ ہم لوگ تو موجودہ زمانے کی چیزیں دیکھیں، وہ بھی جو نگاہ کے سامنے ہوں، اور رسول پاک موجود کو بھی دیکھیں اور غائب کو بھی دیکھیں۔ اسی لیے تو فرماتے ہیں حدیث شریف میں ان اللہ رفع لی الدنیا وما فیہا الی یوم القیامہ کأنی انظر فانظر الیہا وإلی ما هو کائن فیہا الی یوم القیامہ کأنی انظر الی کفی ہذہ۔ اللہ تعالی نے ساری دنیا اور قیامت تک ہونے والی ساری باتیں میری آنکھ کے سامنے کر دی ہیں، میں سب کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی۔ تو اب حاضر ناظر نہیں ہیں تو کیسے سب چیز کو دیکھ رہے ہیں، اور جو کچھ بتاتے ہیں وہ دیکھ کے بتاتے ہیں۔ چنانچہ وفات شریف سے ایک روز پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں گئے، بخاری شریف کی حدیث،
غزوہ احد کے بیان میں بھی اور باب وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان میں بھی دونوں جگہ فرماتے ہیں بخاری شریف میں حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات شریف سے ایک روز پہلے لے جائے گئے احد کے میدان میں، اور احد میں لوگوں کی اس طرح سے نماز جنازہ پڑھی ان وہاں کے شہداء کی، جیسے کہ مردوں کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے۔ پھر آپ آئے منبر پر اور فرمانے لگے کہ تم لوگ میرے بعد بہت کچھ تبدیلیاں دیکھو گے، مگر تم لوگ گھبراؤ نہیں، بلکہ انکم ستلقوننی علی الحوض، تم سب کے سب مجھ سے ملو گے میرے حوض کوثر پر۔ وانی لارا الی حوضی الآن من مقامی ہذہ، میں اپنا حوض کوثر ابھی یہیں سے دیکھ رہا ہوں، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اور میرے آقا فرما رہے ہیں انی لارا الی حوضی الآن من مقامی ھذا، کہ میں اپنی اسی جگہ سے اسی وقت اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ بتائیے کب کا حوض کوثر؟ قیامت میں نظر کے سامنے آئے، قیامت میں، مگر میرے آقا وہیں اپنے منبر پہ بیٹھے ہوئے اپنا حوض کوثر دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ نے اپنے نبی کو حاضر ناظر بنایا، جو اس کا انکار کرتا ہے وہ قرآن کی اس آیت کا بھی منکر ہے، اور اتنی زیادہ حدیثیں اس باب میں ہیں، ان سب حدیثوں کا منکر۔ اسی لیے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی آپ نے سنی ہوگی یا پڑھی ہوگی، بخاری شریف میں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت تشریف لائے، اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیجئے تو میں آپ کی روح نکال لوں۔ کیا کہا؟ اگر اجازت دیجئے تو روح نکال لوں۔ کہ سب کے گھر آتے ہیں، مگر کسی سے کہا انہوں نے کہ اجازت دیجئے؟ یہ انبیاء کی شان ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری شریف میں حدیث ہے، ام المومنین عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور فرمایا کرتے تھے کہ ہر نبی کو یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ تم جب تک چاہو دنیا میں رہو اور جب چاہو ہمارے پاس آؤ۔ سب کو یہ اختیار ہے، وہ اپنی مرضی سے جاتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ اجازت دیں تب روح نکالوں گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو آ گیا جلال، مارا ایک جانچا، زور سے مارا، اور کہتے ہیں میں اللہ کا دین پھیلاتا ہوں اور تم روح نکالنے آ گئے۔ تو وہ چپ چاپ اٹھ کر کے چلے گئے۔ یہ نہیں کہا کہ حضور روح نہیں نکلوانی تھی تو اجازت مت دیتے، یہ مارا ماری کیا؟ ایسا زور مارا کہ آنکھ کا یہ ڈیلا پھٹ کر کے باہر لٹک آیا۔ اس سے اندازہ کرو وہ ملک الموت جن کی طاقت ایسی ہے کہ بڑے بڑے پہلوان سورما چٹکیوں میں ادھر سے ادھر، مگر موسیٰ علیہ السلام کی قوت کا اندازہ کرو کہ حضرت ملک الموت کی آنکھ شریف باہر آ گئی۔ اندازہ کیجیے۔ اب وہ اللہ کے دربار میں عرض کرتے ہیں یا رب، اے اللہ، آج تو نے ایسے بندے کے پاس بھیجا جو مرنا ہی نہیں چاہتا، اور مجھے مار کے میری آنکھ بھی اس نے باہر کر دی۔ تو اللہ نے ان کی آنکھ ٹھیک کی، کہا پھر جاؤ، جا کے اب موت کی بات مت کرنا، اب زندگی کی بات کرو۔ اب آئے اور آ کر کہتے ہیں اے موسیٰ علیہ السلام، اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ آپ اپنے بیل کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیجئے، بیل کے جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آ جائیں گے اتنے سال آپ کی زندگی میں بڑھا دیے جائیں گے۔ بولیے، ہم کو تو ذرا سا ناخن ایسے کھڑا کر کے رکھنے کو چانس مل جائے
تو لاکھوں روپیہ خرچ کر دیں، مگر ان کو فری فنڈ میں یہ ہے اتنی اجازت، ہزاروں سال مل رہے، جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے اتنے سال آپ کی زندگی میں بڑھا دیں۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رب ثم بعد ذالک، اے اللہ جب اتنے سال پورے ہو جائیں گے تب کیا ہوگا؟ یعنی جتنے سال بڑھیں گے اتنے سال بھی اگر پورے ہو جائیں تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو اللہ فرماتا اس کے بعد موت آئے گی۔ کہتے ہیں اے اللہ مرنا ہی پڑے گا۔ اچھا جب مرنا ہی ہے تو اتنے دیر میں اور آج مرنے میں فرق کیا ہے؟ کیا مطلب بتانا چاہتے ہیں؟ اے ملک الموت، تم موت لے کر آئے تو ہم نے قبول نہیں کی، زندگی لے کر آئے تو وہ بھی قبول نہیں کی۔ ہم مریں گے تو اپنی مرضی سے، جیئیں گے تو اپنی مرضی سے، ہمارے اختیار کے ساتھ اللہ نے ہمیں نائب بنایا اس معاملے میں۔ اب پھر عرض کرتے ہیں یا رب قربنی من البیت المقدس، اے اللہ مجھے بیت المقدس کے قریب کر دے، میں وہیں پر دفن ہونا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین ان کے لیے سمیٹ دی، ایک دو قدم اٹھایا بیت المقدس پہنچ گئے تو دیکھتے کیا ہیں کہ ایک بڑی لمبی چوڑی قبر تیار ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے قداور تھے، تو ایک لمبی سی قبر بنی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے پوچھا قبر والوں سے، جو لوگ قبر تیار کر کے کھڑے تھے وہاں، لمن ھذا القبر، یہ قبر کس کی ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا لمن احبہ، جو اس کو پسند کر لے اس کی ہے۔ سمجھ گئے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تب ٹھہرو، میں ذرا ناپ کر دیکھ لوں میرے سائز کی ہے کہ نہیں۔ تو اس قبر میں لیٹ کر کہتے ہیں یہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، میرے خط کے لائق ہے، بلاؤ ملک الموت کو، میری روح قبض کریں۔ اب وہیں پر فرشتوں نے انہیں دفن کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی کو پتا نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر کہاں ہے، کیونکہ فرشتوں نے قبر بنائی، فرشتوں نے دفن کیا، کوئی آدمی وہاں تھا ہی نہیں، کسی کو معلوم نہیں کہ ان کی قبر کہاں ہے۔ فرماتے ہیں سنو لو کنت ہناک، اگر میں وہاں پہنچوں تو میں تمہیں دکھا دوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر کہاں ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ جو بیت المقدس کے بائیں طرف راستہ گزرتا ہے، اس کے بائیں طرف جو سرخ ٹیلا ہے ریت کا، اس کی طرف تم ایک پتھر پھینکو تو پتھر گرنے کی جگہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے۔ اور معراج کی روایت میں بھی رسول پاک فرماتے ہیں کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر پہنچا تو میں نے انہیں دیکھا کہ وہ قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو رسول پاک تو ہر چیز دیکھ رہے ہیں، ہر جگہ حاضر ناظر ہیں، جو کوئی نہ دیکھے وہ میرے آقا دیکھ رہے۔ اس لیے رفیقان ملت اپنے گھر کے تمام بچوں کو یہ سب باتیں بتائیے اور یہ عقیدہ ان کے دلوں میں بیٹھائیے اور یہ سمجھائیے کہ جو آدمی نبی پاک کے کمالات سے منہ بگاڑتا ہے اور عیب جوئی کرتا ہے وہ نبی پر ایمان نہیں رکھتا۔ اس لیے اس سے بچ کر رہنا چاہیے، بچ کر رہنا چاہیے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو ایمان مذہب اہل سنت و جماعت مسلک اعلی حضرت پر زندہ رکھے۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے، یہ انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ، اور قرآن تو
ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ اس لیے جان ایمان پر اگر کوئی اعتراض کرتا ہے، کوئی ان میں عیب نکالتا ہے، تو جان لو کہ تمہارا ایمان لوٹنے کی چکر ہے۔ اللہ تمہاری حفاظت کرے، میری حفاظت کرے، ہر سنی کی حفاظت کرے۔ السلام علیکم۔